الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتے بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ مسلمان ہونے کے بعد نماز کا ہے۔ نماز ہی سب سے اہم چیز ہے اور وہی سب سے پہلے انسان پر فرض ہوتی ہے۔ ادھر مسلمان ہوا، ادھر حکم ہو گیا کہ نماز پڑھیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول نے کہا عمر اب آپ پر نماز فرض ہے، نماز پڑھیے۔ اب کوئی وقت نہیں ہے، کتنا بھی وقت ہے، نماز تم پر فوراً فرض ہو چکی ہے، اب نماز پڑھیے۔ تو نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہو عورت ہو اس پر فرض ہے، اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال اس نے کیے، جو اس نے برائی معاصی گناہ جتنے فرائض سنن ترک کیے ہیں اس کو چھوڑیے، پہلے نماز کا حساب دو۔ تو جب انسان پہلے ہی حساب میں پہلے ہی سوال میں فیل ہو جائے گا، آگے کی مشکلیں بڑی آگے کے جو سوالات ہوں گے وہ اور مشکل بن جائے گے، دشوار بن جائے گے۔ اور اگر پہلا ہی سوال آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ دے دیا جائے پھر آگے کے سوال آسان اور راہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، تو ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا، اور جتنی نماز میں کوتاہی ہم کر رہے ہیں اتنی کون کر سکتا ہے میرے عزیز دوستو۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ہر وقت جیسے ہی نماز کا وقت ہو پابندی صلاۃ کے لیے ہم نماز ادا کریں، ہم نماز ادا کرنے کے لیے فوراً مسجد میں آ جائے، لیکن جب اذان ہوتی ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ اپنے کاموں میں دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ حالانکہ دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز فرض فرمائی، اور اللہ نے فرمایا دوسرے پارے کے اندر حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں نماز کی حفاظت کرو، یعنی نماز کو ادا کرو، نماز چھوڑو مت۔ نماز تمہاری حفاظت نہیں کرے گی بلکہ تم کو نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ جیسا کہ تم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنی حفاظت کرتے ہو، اپنے جان کی مال کی حفاظت کرتے ہو، ایسے ہی تمہیں نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی جیسے ہی نماز کا وقت ہو، جیسے ہی نماز کا وقت آئے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کی حفاظت کے لیے یعنی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنے کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاؤ۔ نماز کا وقت ہو گیا تو دربار الہی میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس حکم کو ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو حکم تم پر متوجہ اور اللہ تعالیٰ تم سے جس حکم کے بارے میں خطاب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارہا فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز کو صحیح پڑھو، نماز پڑھو اور نماز کو صحیح پڑھو، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بارہا فرماتے ہیں، کہیں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، کہیں فرماتے ہیں ویقیمون الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرو، یعنی نماز کو صحیح ادا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ تو رہے ہو، نماز ادا کر تو رہے ہو، قرات کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ نماز فاسد ہو رہی ہے، نماز سنت کے خلاف ہو رہی ہے، نماز کے اندر کراہت آ رہی ہے، نماز کے اندر ثواب کی کمی آ رہی ہے۔ تو ایسا نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ، نماز ادا قائم کرو
یأتون بہا بحقوقہا، یعنی نماز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرو جو نماز کا حق ہے، ایسے ادا کرنی نماز ہے۔ کیا سنتیں ہیں، کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہے، کن اغلاط کے ذریعے، کن غلطیوں کے ذریعے نماز فاسد ہوگی اور کن غلطیوں سے نماز باقی رہے گی، یہ ہر مسلمان پر، ہر مومن پر، ہر نمازی پر، ہر نماز ادا کرنے والے پر ضروری ہے اتنا علم حاصل کرے کہ اس کو نماز کے موٹے موٹے بڑے بڑے مسائل سمجھ میں آ جائے، جس سے اس کی نماز صحیح ہو جائے اور کہاں اس کی نماز فاسد ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے ہاں دوستو بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم سب سے پہلی بات تو ہم اپنی زبان سے واقف نہیں ہیں، جس میں ہمارا دین کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے علماء نے، یعنی اردو زبان، اس سے ہم بالکل بھی واقف نہیں ہیں۔ اب یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم محتاج ہو رہے کہ بھائی ہندی میں کوئی کتاب ملے۔ ارے ہمیں محتاج نہیں ہونا ہے، ہمیں اس کو سیکھ کر ہمیں انہی کتابوں کو جو اصل کتابیں ہیں انہی کو پڑھنا ہے۔ یہ تو کیا نام اردو کو ہندی میں کنورٹ کر دیا، ٹرانسلیٹ کر دیا، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل وہ ہوتی ہے جو آدمی کتاب لکھتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے موٹے موٹے مسائل جو ہمیں روز پیش آنے والے ہیں ان کو یاد رکھیں۔ جیسا کہ نماز کے مسائل اتنا تو یاد ہی ہو، کن اعمال سے جو موٹی موٹی چیزیں ہو نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن اعمال سے نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، 95% عوام ہماری ایسی ہے سجدہ سہو کے مسائل ہی نہیں جانتے، تکے سے سجدہ سہو کر کے پھر آتے کہ مفتی صاحب ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم نے سجدہ سہو کر لیا، کیا ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ انہیں یہ مسئلہ پہلے سے معلوم ہی نہیں تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، میں نے پہلے بھی کہا یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ میں 15 منٹ کے بیان میں یا 10 منٹ کے بیان میں، 1 گھنٹے کے بیان میں آپ کو بتا دوں، نہیں، ایسے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جو چیز وقت چاہتی ہے، یہ چیز وقت چاہتی ہے، یہ چیز آپ سے آپ کا وقت چاہتی ہے، آپ کی چاہت چاہتی ہے، آپ کو علم کے سیکھنے میں، دین سیکھنے میں، نماز کے سیکھنے میں، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے میں کتنی تڑپ ہے۔ میں نے اس لیے پہلے بھی کہا یہ جو بیانات ہوتے ہیں یہ تو ذہن بنانا ہوتا ہے۔ اب انسان کو خود اپنی سوچ رکھنی چاہیے کہ اب ہمیں یہ چیز بتائی گئی، اب ہمیں اسے سیکھنا چاہیے۔ لیکن دوستو افسوس ہے، معاف کرنا، ہم خود سے سیکھتے نہیں، ہم خود سیکھتے نہیں۔ لیکن جب آپ پڑھتی ہے، جیسا کہ طلاق کے مسائل، ہم طلاق دینے سے پہلے اگر سیکھ لیں تو ہمیں یہ رونا نہ پڑے جو ہم روتے ہیں کہ اب کوئی جواز نکال دو۔ لیکن ہم دینے کے بعد پوچھتے پھرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اب کوئی کام نہیں، اب وقت نکل چکا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، ہفتے میں 1-2 تو ایسے آتی ہے جو طلاق دینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہم نے 3 مرتبہ بول دیا، اب کرنا کیا، اس میں کوئی جواز ہے؟ اب ڈھونڈتا رہے جواز یہی نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ تو حکم شرع ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس میں میں اور آپ کیا جواز؟ جو چیز غلط ہو چکی، ناجائز ہو چکی، وہ ناجائز رہے گی، اس کو کوئی مولوی مفتی حلال نہیں کر سکتا، اور جو حلال ہو چکی ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو عزیز دوست، بہرحال نہ ہمیں طلاق کے مسائل پر جانا ہے، ہمیں صرف نماز کے مسائل پر آنا ہے جو روزانہ ہمیں پیش آتے ہیں۔ ہم دین کو مکمل سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم دین کو مکمل سیکھنے کی کوشش کریں گے، یہ نہ سوچیں کہ ہم اتنی عمر ہماری ہو چکی ہے، ہم کہاں سے اب دین سیکھیں گے، اب تو ہمیں پوچھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، آر آتی ہے، حیا آتی ہے۔ جسے علم سیکھنا ہوتا ہے، دین سیکھنا ہوتا ہے، جسے اپنی آخرت سنوارنی ہوتی ہے، وہ حیا نہیں کرتا۔ اسے تو اللہ سے حیا آنی چاہیے، بندے سے تو کیا حیا آئے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی، وہاں جب رسوائی ہوگی، اس رسوائی سے بچنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دین سیکھ کر، نماز کے مسائل سیکھ کر، نماز کن چیزوں سے، پہلی بات تو یہ دیکھا جائے، ہماری جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر قرات کرتے ہیں، اس میں ہماری اتنی غلطیاں ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے طبقے کے علماء کہہ لیا جائے، سب علماء کو ہم اس میں نہیں گھیریں گے، جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، نماز فاسد ہو گئی، اور کیا کہہ دیتے، آپ نے 3 آیتیں پڑھ لی نا، نماز ہو گئی، کوئی بات نہیں، اس کے بعد کیا غلطی ہوئی؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو جاتی
جاتی ہے قرات کے اندر کہ جس سے قرآن کا اس اللہ کے فرمان کا حکم تبدیل ہو جاتا ہو، بدل جاتا ہو، تو نماز فاسد ہو چکی ہے۔ اب ہمیں قرآن بھی سیکھنا ہے۔ قرآن ہمارے پاس پڑھنا نہیں آتا، بہت سے لوگ تکبیر پڑھ دیتے، بعض مرتبہ تو سوچتا ہوں کہ چپ کر دوں، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے کہ میں ویسے چپ کروں گا، یہ غلط پڑھ رہا ہے، یہ میری ٹانگ کھینچے گا پھر پیچھے سے بعد میں۔ یہ حالات ہمارے ہیں۔ کس کو روکا جائے؟ اگر صحیح بات بتائی جائے تو صحیح بات سننے والا نہیں، ٹانگ کھینچنے والے 50 مل جاتے، حالانکہ ہم ڈرتے نہیں۔ لیکن کیا افسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہم 10 آدمیوں میں اسے روکیں گے، یہ سوچے گا مجھے ذلیل کر دیا، یہ 20 میں ہمیں کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، لیکن افسوس ہمیں ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کی بہت سی غلطیاں ایسی ہے، کہیں بعض مرتبہ نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو نماز توڑنے کا من کرتا ہے، ایسا امام پھر ہمارے آگے ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ قرآن کی جو غلطیاں ہے، قرات کی جو غلطیاں ہے، ایک لفظ کے بدلنے سے، زبر زیر کو ادھر سے ادھر کر دینے سے بعض مرتبہ کفریہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں، کفر لازم آ جاتا ہے، اور جہاں کفر لازم آیا نماز فاسد ہو گئی، نماز فاسد ہو گئی۔ اب کوئی کتنا ہی کہتا رہے کہ بھائی 3 آیتیں تو نے پڑھ لی تیری نماز ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 3 آیتیں پڑھنا یا ایک آیت ایسی جو 3 آیتوں کے برابر ہو، اتنا پڑھنا فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے 3 آیتوں کے بعد تم قرآن میں ایسی غلطی کر دو جس سے قرآن کا مفہوم بدل جائے، قرآن کے معنی بدل جائے، قرآن جو کہنا چاہ رہا ہے وہ چاہت بدل جائے قرآن کی، اور ایسے بدل جائے کہ اس کا الٹا مفہوم ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ انسان اگر وہ عقیدہ بنا لے کافر ہو جائے گا۔ قرآن کا مفہوم بدل دیا تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت، ایک مثال، بہت ساری آیتیں ہیں ایسی جب مسائل سا، ایک آیت قرآن میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم لفظ آیا، اس پر قرآن میں زبر ہے اور ربو پر با ہے۔ اگر ہم الٹا کرتے، ابراہیم پر پیش پڑھتے اور رب پر زبر پڑھتے، قرآن کے معنی بدل گئے، نماز فاسد ہو گئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، اور اگر ہم پڑھتے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ یعنی ابراہیم پر پیش، اب مطلب ہو جائے گا ابراہیم نے اللہ کا امتحان لیا، بالکل معنی الٹ گئے، اور معنی جیسے الٹے ایسے ہی نماز فاسد ہو گئی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے قرات کر رہا ہے، کوئی بھی ہو، اس میں ہم اپنی ہی نماز پڑھ رہے ہو، کوئی ایک آیت چھوڑ دیتے ہیں اور اس آیت کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے بیچ سے، تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قرات کے ہزاروں مسائل ہیں، لیکن میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں یہ درست جب ہوگے جب ہم علماء سے جڑیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہو رہی ہے، ہمارے پاس قرآن ایسے پڑھنا آتا ہے، آپ ہمیں صحیح سکھائیے کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، الحمد کی ہاں کیسے نکلے گی، للہ کی لام کیسے نکلے گی، آئین کی جگہ ہم حمزہ پڑھتے کہ معنی سارے بدل گئے، ہلکا سا فرق ہے، اور ایسے ہی ہم ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھتے کہ الحمد معنی بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس قرات کا مسائل، سب سے پہلا مسئلہ نماز میں اللہ اکبر کہتے ہی کیا آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قرات کا مسئلہ آتا ہے، اپنے قرآن کو درست کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اتنا تو درست کرنا ضروری ہے جتنے میں اس کی نماز صحیح اور درست ہو جائے، اتنا تو کرنا ہی پڑے گا، کم سے کم 10 صورتیں تو اس کو صحیح ہو کہ جس میں وہ اپنی نماز کو صحیح ادا کر سکے، ان کی ادائیگی صحیح کر سکے، صحیح طریقے سے وہ اس قرآن کو پڑھ سکے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، افسوس ہے ہم میں قرآن کی آیات، اس کے پڑھنے کا طریقہ، اس کے پڑھنے کا انداز تو ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب ہم دیکھ رہے ہیں رواج ہے کہ کہیں کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی اچھا پڑھا رہا ہے، لیکن ہم اسے وہاں سے ہٹا کر دوسرے جگہ اپنے بچے کو شفٹ کر دیتے ہیں اور سارا ماحول اس بچے کا خراب کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے ہم قرآن کو سب سے پہلے درست کریں، یہ نماز کا سب سے پہلے جز ہے۔ ابھی اور مسائل ہے، سجدہ سے وہ کہاں واجب ہوگا، میں نے اس لیے کہا یہ کوئی 15 منٹ یا 5 منٹ یا 7 منٹ کا کام نہیں ہے، اور یاد رکھنا یہ مسائل نماز کوئی کچھ بھی کہتا رہے، یہ تبلیغی جماعت میں جا کر بھی آپ نہیں سیکھ پاؤ گے۔